الحمد لله الحمد لله الذي جعلنا مسلما ومقلدا ومحبا ومؤدبا ومعزما ومعزما ومطيعا لعباده الذين اصطفى الله نبيا وصديقا نبيا وصديقا وغوثا ومجددا ووليا والصلاة والسلام على من يجعل الله لقلوب المؤمنين طبيبا ومزكيا ومطهرا ومبشرا ونذيرا وأقامه الله يوم القيامة للمذنبين شفيعا ومستعينا وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعلماء ملته وطلباء سنته جميعا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله العظيم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بآواز بلند مل کے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب رب العالمين ان کی مہکن دل کے غنچے کھلا دیے ہیں ان کی مہکن دل کے غنچے کھلا جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا ہیں
جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا. مل کے پڑھ لو نا. جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا. میرے کریم سے کرے قطرہ کسی نے مانگا. میرے کریم سے کرے قطرہ کسی نے مانگا. دریا بہا دیے ہیں در بے بہا دیے ہیں. دریا بہا دیے ہیں در بے بہا. مل کے پڑھ لو نا. جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا ہیں. اور اللہ کیا جہنم میں اب بھی نہ صید ہوگا. اللہ کیا جہنم میں اب بھی نہ سرد ہوگا. رو رو کہ مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں. رو رو کہ مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں. جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. حمد و صلات کے بعد معزز محترم حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم کا احسان عظیم ہے. مالک کریم جل شانہ نے ہم سب کو آج بحضور سرور کونین رحمت عالم سید دو عالم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم حضور تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کی سوغات پیش کرنے کی سعادت عطا فرمائی. مالک کریم میری اور آپ سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ عالی میں شرف قبولیت بھی عطا فرمائے اور اسے ہم سب کی بخشش کا ذریعہ فرمائے. جملہ حاضرین محفل، معاونین محفل، منتظمین محفل، اللہ تعالیٰ سب کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. میرے برادر مکرم فاضل جلیل عالم نبیل فخر اہل سنت حضرت علامہ مولانا سجاد احمد قادری رضوی، جن کی محبتوں کے نتیجے میں مجھ ناچیز کو یہاں آنے کا موقع ملا، اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں سوز و گداز میں دن 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرمائے. صاحبزادہ والا شان فخر طریقت زینت بزم طریقت حضرت قبلہ
پیر ڈاکٹر غلام مصطفیٰ صاحب آستانہ لیا بغوال شریف جو کہ تشریف فرما ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کی بزم طریقت کو دن 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرمائے۔ جملہ حاضرین محفل، دور دراز سے آئے ہوئے احباب، جناب محترم ملک زمان امیر زمان صاحب، محترم جناب ملک سعید صاحب، ڈاکٹر ممتاز صاحب، دیگر جتنے دور دور سے احباب آئے جن کا حضرت قبلہ نے ذکر کیا، اللہ تعالیٰ سب کی حاضری کو قبول فرمائے، محبتوں کو قبول فرمائے۔ وقت بہت بیت چکا ہے اور مجھے اس بات کا احساس ہے کہ آپ بہت دیر سے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن چونکہ بیان ہمیشہ آخر میں ہوتا ہے اور آخر میں ہونے کی وجہ بھی یہ ہوتی ہے کہ آخر کی بات بندے کو یاد رہتی ہے، اور آخر میں خطاب ہونے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ جب محفل سے اٹھیں تو اپنے پلے کچھ نہ کچھ علم کے موتی لے کے جائیں، اور یہی مقصد ہوتا ہے کہ آپ نے جو نظم کی صورت میں سنا نا، نثر کی صورت میں اس کے متعلق سنے بھی کہ جو آپ نے سنا ہے وہ واقعتاً حق بھی ہے، سچ بھی ہے، اللہ یہ کہ وہ شریعت سے نہ ٹکرائے۔ ورنہ میں 5-6 دن پہلے ایک محفل پہ گیا، حضرت صاحب ماشاءاللہ علماء بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے چونکہ سب سے آشنائی نہیں ہے، حضرت قبلہ پیر طریقت حضرت قبلہ پیر عثمان عثمانی صاحب آپ بھی تشریف فرما ہیں، دیگر جتنے احباب تشریف فرما ہیں۔ میں چند دن پہلے ایک محفل میں گیا تو ایک نعت خواں مجھ سے پہلے نعت پڑھ رہا تھا، میں ابھی سٹیج پہ نہیں پہنچا تو وہ پڑھ رہا تھا، سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے، حالانکہ لفظ ہے سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے۔ اگر اس بات کو ظاہر معنی پر لیا جائے تو بڑا غلط معنی بنتا ہے، تو شریعت سے اگر کوئی بات نہیں ٹکراتی، اللہ تبارک و تعالی سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ بھی عطا فرمائے، اور ہم سب کو عقیدہ اہل سنت کے باغباں سے جڑا رہنے کی توفیق بھی دے، اور مرتے دم تک رب کائنات اس کی بہاریں بھی ہم سب کو عطا فرمائے۔ اور یہی وہ عقیدہ ہے جو مجھے اور آپ کو قبر کی روشنی عطا فرمائے گا، کیونکہ لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، تیرے غلاموں کا ہے نقش پا راہ خدا، وہ کیا جلے جو یہ سراغ لے کے چلے، جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر، جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ مالک کریم نے ہم سب کو اہل سنت کے عقیدے کی جو لذت ہے اس کو ہم سب کے سینوں میں ڈالا، اور آج ہم مصطفیٰ کریم کی غلامی کا وہ پٹا لے کر حضور نبی پاک کے میلاد کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ بات بڑی غور طلب ہے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام دنیا میں آئے، آپ کی آمد سے رب کائنات نے ساری کائنات کو سجایا بھی، اور ہم غلاموں کے مقدر کو بھی جگایا، ہم غلاموں کا مقدر بھی چمک گیا، کیونکہ رب کائنات نے حضور کی غلامی کا پٹا جو ہم سب کو عطا فرمایا۔ اور میں یہ بات اکثر کہا کرتا ہوں، آج آپ نے یہاں محفل میلاد کا اہتمام کیا، اللہ تعالیٰ آپ سب کی کاوشوں کو قبول فرمائے، لیکن ہم نے اسی پر اکتفا نہیں کرنا، میرے اور آپ کے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ کی غلامی کا ہر دم تشکر ادا کرنا ہے رب کی بارگاہ میں، اور اظہار محبت یوں کرنا ہے کہ مالک کریم تیرا کرم ہو گیا، تو نے ہمیں اس محبوب کی غلامی کا پٹا عطا فرمایا جس کی غلامی کے لیے رب کائنات کے نبی بھی تڑپا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، اس محبوب کی غلامی ہم سب کو عطا فرمائی ہے۔ توجہ کرنی ہے آپ نے
کہ ہم نے ہر دم اس بات کا شکر ادا کرنا ہے رب کی بارگاہ میں، اور اس لیے شکر ادا کرنا ہے کہ میں اور آپ اگر دنیا کی ساری جمع پونجی خرچ کر ڈالیں تو اس ایک سجدے کا حق بھی ادا نہیں ہوتا جو میرے اور آپ کے نبی نے میرے اور تیرے گناہوں کی بخشش کے لیے رب کی بارگاہ میں کیا ہے۔ اس ایک سجدے کا حق بھی ادا نہیں ہو سکتا۔ تو رب کائنات نے ساری کائنات کی اصل بنا کر آمنہ کے لال کو بھیجا ہے۔ اور توجہ ہے نا، ہر وہ محفل جو ذکر مصطفیٰ سے سجی ہو، مصطفیٰ کے کمال کی بات ہو، مصطفیٰ کے جمال کی بات ہو، مصطفیٰ کے حسن کی بات ہو، میرے نبی کے دور مکی کی بات ہو، میرے نبی کے دور مدنی کی بات ہو، میرے نبی کی ہجرت حبشہ کی بات ہو، میرے نبی کی ہجرت مدینہ کی بات ہو، میرے نبی کے عرش پہ جانے کی بات ہو، میرے نبی کے عرش پہ سے آنے کی بات ہو، میرے نبی کے سفر کی بات ہو، میرے نبی کے حضر کی بات ہو، اسے محفل میلاد کہتے ہیں۔ ہر وہ محفل جو ذکر مصطفیٰ سے سجی ہو، اسے ہر وہ محفل جو ذکر مصطفیٰ سے سجی ہو اسے محفل میلاد کہتے ہیں، اسے محفل میلاد کہتے ہیں۔ چاہے میرے نبی کی آمد سے پہلے کی بات ہو، میرے نبی کی آمد سے بعد کی بات ہو۔ دیکھیں نا، محبوب علیہ السلام کے وجود مبارک سے رب نے مجھے تجھے کتنی عزتیں عطا فرمائی ہیں۔ یاد رکھنا، ایک حدیث پاک آپ کے گوش گدار کرتا ہوں، پھر بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ میرے نبی کعبۃ اللہ کا طواف فرما رہے تھے تو دوران طواف میرے اور آپ کے نبی نے کعبۃ اللہ کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا۔ بابا سے بلند کہیے سبحان اللہ۔ نظر اٹھا کر دیکھا نا تو میرے حضور نے فرمایا کعبہ تیری عظمت کو سلام ہے۔ کعبے کی عظمت کو واقعی سلام ہے نا، سلام ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، توجہ کیجئے گا۔ میرے نبی نے کعبۃ اللہ کی طرف دیکھ کر فرمایا کعبہ تیری عظمت کو سلام ہے، تیری حرمت کو سلام ہے، تیری عزت کو سلام ہے، تیری تقدیس کو سلام ہے۔ آنکھ چھوڑو سبحان اللہ۔ جڑے انتظار پہ کرنے ہونا یہ وڈے استاد آسن تے تاں سبحان اللہ آکساں ہن انہاں میں وڈا سمجھ کے بلایا ہے تے ہن آکھو سبحان اللہ۔ توجہ ہے نا؟ ہاں، اس واسطے ہن توجہ کرنی ہے، گل توجہ دے نال سننی۔ میرے اور آپ کے نبی نے کعبے کی طرف دیکھ کر فرمایا کعبہ تیری عظمت کو سلام، تیری حرمت کو سلام، تیری عزت کو سلام، تیری تقدیس کو سلام۔ تیری عزت اس قدر، تیری حرمت اتنی، تیری شان اتنی کہ تیرے یہاں کا درخت کاٹنا بھی جائز نہیں۔ حدود حرم کے اندر جو درخت ہے نا اس کی بھی حرمت اتنی ہے کہ آپ کاٹ نہیں سکتے۔ حدود حرم کے یعنی حرم کی حدود میں جو گھاس ہے نا اس گھاس کو بھی آپ کو کاٹنے کی اجازت نہیں۔ حرم کے اندر جو پرندہ اڑ رہا ہے اس پرندے کا بھی ادب اتنا ہے کہ اس کا شکار بھی جائز نہیں، اس کا شکار بھی جائز۔ جڑی میں اگلی گل کرن لگا نا وہ بڑی توجہ والی ہے۔ ہاں، جڑی میں گل تو انہوں دسنا چاہنا اور سننی ہے، غور نال پوری حدیث سن کے خود نتیجہ اخذ کرنا۔ رب نے میرا تیرا مقدر محبوب کی غلامی کے صدقے میں کس قدر چمکا دیا ہے۔ توجہ ہے نا؟ اب سننا ذرا، میرے نبی نے فرمایا کعبہ تیری عظمت اس قدر، تیرے یہاں کا درخت کاٹنا جائز نہیں، تیرے یہاں کا گھاس کاٹنا جائز نہیں، شکار کرنا جائز نہیں، پر اے کعبہ سن، اس ذات کی قسم جس نے محمد کو نبی بنا کے بھیجا۔ آنکھ چھوڑو نا سبحان اللہ۔ اس ذات کی قسم جس نے محمد کو نبی بنا کے بھیجا، میرا غلام جس نے میری غلامی کا پٹا گلے میں ڈال لیا، اے کعبہ اس کی عزت اور حرمت، شان اور عظمت تجھ سے بھی کئی گنا زیادہ بڑھ کے ہے۔ اللہ اکبر، تجھ سے بھی کئی گنا زیادہ بڑھ کے ہے۔ کعبے سے بھی زیادہ عزت اور حرمت میرے نبی کریم کے غلام مومن کی عزت اور حرمت ہے۔ اور یہ رب نے تجھے مجھے عزت کیوں عطا فرمائی؟ جب رب نے مجھے تجھے محمد کی غلامی کا پٹا عطا کیا ہے۔ دیکھ تو صحیح، مومن کی شان یہ ہے،
مومن کی شان. تو رب نے میرا تیرا مقدر چمکایا، محبوب کی غلامی کے صدقے میں چمکا دیا ہے. میرا تیرا مقدر چمکا کملی والے کے صدقے میں چمکا ہے. دنیا میں 4200 مذاہب ہیں. کتنے مذاہب ہیں دنیا میں؟ 4200 مذاہب. پتھر کو خدا ماننے والے، جانوروں کو خدا ماننے والے، دریاؤں کو خدا ماننے والے، سمندروں کو خدا ماننے والے، پہاڑوں کو خدا ماننے والے، درختوں کو خدا ماننے والے، چاند کو خدا ماننے والے، سورج کو خدا ماننے والے. پر سن تو صحیح، 4200 مذاہب میں میرا تیرا مقدر کتنی شان والا ہے. رب نے مجھے تجھے محمد کی غلامی کا پتہ عطا کیا ہے. رب نے مجھے تجھے محمد کی غلامی کا پتہ عطا کیا ہے. تو پھر مجھے کہنے دیجئے کہ زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان. ہاں زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان. تمہارے لیے چنین و چنا، تمہارے لیے بنے دو جہاں. ہاں چنین و چنا تمہارے لیے. شہباز ساؤنڈ والے بھائی کیا بات ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار میں برکت فرمائے. شارپ تھوڑا بڑھائیں، ایکو تھوڑا کم کریں تو ماحول بنے گا. توجہ کیجئے گا. ہاں ہاں توجہ کیجئے گا. آواز سے بلند کیجئے سبحان اللہ. ہاں ہاں دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے. ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں. ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں. یہ ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے. آؤ ذرا توجہ کرنا میرے دوستو. رب کائنات جل مجدہ الکریم کے قرآن کی بارگاہ میں چلیں. رب کائنات کے قرآن کی بارگاہ میں عرض کریں یا رب کریم، تیرے قرآن میں کوئی ایسا نقطہ موجود جو میرے کملی والے آقا کے وجود کی بات بتائے. رب کائنات جل مجدہ الکریم کا قرآن بول اٹھا. رب کا قرآن کہتا ہے. ہاں آؤ ذرا توجہ کرنا میرے دوستو. رب کا قرآن سن کر ذرا سبحان اللہ کی صدا بلند ہونی چاہیے. میرے رب کا قرآن کہتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. یقیناً اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا. سونیا ربا کدوں دی گل ہے، کڑے زمانے دی گل ہے، کڑیاں گڑیاں دی گل ہے. فرمایا اس زمانے دی گل ہے جس زمانے اندر میں اپنا پیارا نبی بھیجیا. وہ زمانہ کتنی شان والا میرے دوستو. رب کائنات جل مجدہ الکریم کے پیارے نبی سارے کائنات کی اصل بن کے آئے. حضرت آدم علیہ السلام کا وجود ابھی مٹی اور پانی کے بیچ تھا. تب بھی رب کائنات جل مجدہ الکریم نے میرے اور آپ کے نبی کو نبوت کا تاج عطا کر دیا. ساری دنیا پر میرے اور آپ کے نبی کریم کی شان اور عظمت کو واضح کر دیا گیا. ابو البشر سے پہلے رب کائنات نے میرے اور آپ کے نبی کریم کو نبوت کا تاج عطا فرمایا. کملی والے آقا کے ذکر کی محفل، جو محفل بھی میرے مصطفیٰ کے ذکر کی سجے. رب کعبہ کی قسم ہے ذکر میلاد مصطفیٰ. میرے کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال کی بات ہو، میرے نبی کے کمال کی بات ہو، میرے نبی کے حسن و جمال کی بات ہو، میرے نبی کے دور مکی کی بات ہو، میرے نبی کے دور مدنی کی بات ہو، ہجرت حبشہ کی بات ہو، ہجرت مدینہ کی بات ہو، عرش پہ جانے کی بات ہو، عرش سے آنے کی بات ہو، سفر کی بات ہو یا حضر کی بات
بات ہو، مکے کی بات ہو، مدینے کی بات ہو، اللہ اکبر، بدر کی بات ہو یا غزوہ حنین کی بات ہو، اللہ اکبر، جو جو میرے نبی کا ذکر ہے، تاریخ کے جس پہلو میں میرے کملی والے آقا کا ذکر موجود ہے، ہر وہ ذکر جو ذکر مصطفیٰ ہو اسے محفل میلاد کہتے ہیں۔ ہر وہ محفل جو میرے نبی کے ذکر کی محفل سجی ہو اس محفل کو ذکر مصطفیٰ کہتے ہیں۔ آؤ ذرا توجہ کرنا میرے دوستو، مسجد نبی میں بھی ایک محفل سجی ہے، میرے اور آپ کے نبی کے غلاموں نے محفل سجائی، میرے اور آپ کے نبی کریم کے غلاموں نے محفل سجائی ہے، مسجد نبی میں محفل سجائی۔ کائنات کا سب سے بڑا مرکز مسجد نبی، کائنات کا سب سے بڑا مرکز، سب سے بڑا توحید کا مرکز، جہاں سے علم کے درخشندہ ستارے پیدا ہوئے۔ رب کائنات جل مجدہ الکریم نے جنہیں رضی اللہ عنہ ورضوان کا معجزہ سنایا، جن کے بارے میں رب کائنات کا قرآن بھی بول اٹھا۔ قرآن کہتا ہے رجال یحبون فی ان یتطہروا، جن کی پاکیزگی اتنی شان والی، جن کی پاکی کو رب کائنات قرآن میں بیان فرما رہا ہے۔ کون ہے؟ نعرہ تکبیر، گج وج کے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن آمد مصطفیٰ، علماء اہل سنت، میرے اور آپ کے نبی کریم کے غلام جنہیں رب کائنات جل مجدہ الکریم نے میرے اور تیرے لیے آئیڈیل بنا دیا، رضی اللہ عنہم ورضوان کی شان میرے نبی کے صحابہ رکھنے والے۔ عمر والا بولے سبحان اللہ، ابو بکر والا بولے سبحان اللہ، عثمان والا بھی بولے سبحان اللہ، علی والا بھی بولے سبحان اللہ، حسن والا بھی بولے سبحان اللہ، حسین والا بھی بولے۔ آؤ ذرا توجہ کرنا، میرے اور آپ کے نبی کریم کے غلاموں کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ میرے نبی کریم کے غلام مسجد نبی میں بیٹھ کر میرے کملی والے آقا کی محفل میلاد سجائے بیٹھے ہیں، میرے نبی کریم کی محفل سجائے بیٹھے ہیں۔ میرے اور آپ کے نبی کریم مجلس میں تشریف لائے، میرے اور آپ کے نبی کریم نے فرمایا ما اجلسکم، صحابہ کیوں بیٹھے ہو؟ اے میرے غلاموں کیوں بیٹھے ہو؟ میرے اور آپ دے نبی کریم نے فرمایا، جب میرے نبی کریم نے پوچھا شاباش دے کر دینے سونے اسی تے دو کمہ واسطے بیٹھے ہیں، دو کاموں کے لیے بیٹھے ہیں۔ اے میرے غلاموں دو کام کون کون سے؟ میرے اور آپ دے نبی کریم علیہ السلام کے غلام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا للاسلام۔ یا رسول اللہ پہلا کام تو یہ ہے رب کی حمد بیان کرنے بیٹھے ہیں، کیونکہ رب کائنات نے ہمیں ایمان کی ہدایت کا نور عطا فرمایا۔ رب کائنات نے ہم سب کو آپ کی وساطت سے اپنی بارگاہ کی توحید کا نور عطا فرمایا۔ اگلا جملہ میرے کملی والے آقا کی بارگاہ سے سنو ذرا، میرے اور آپ کے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ بتاؤ نا دوسرا کام کون سا ہے؟ دوسرے کس کام کے لیے اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو؟ یا رسول اللہ دوسرا کام یہ ہے وَمَنَّا عَلَيْنَا بِكَ یا رسول اللہ۔ اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے پیارے نبی، ہم دوسرے کام اس مقصد کے لیے بیٹھے ہیں، رب کائنات نے آپ کی صورت میں ہم سب پر بہت بڑا احسان فرما دیا۔ رب نے آپ کے وجود کی صورت میں ہم پر کرم فرمایا، ہمارے مقدر کو چمکا دیا، ہمارے مقدر کو جگا دیا، ہمارا مقدر اوج ثریا پہ پہنچ گیا۔ رب کائنات نے آپ کی غلامی کا پٹا عطا فرمایا۔ جب سے آپ کا وجود دنیا میں آیا، آپ کے وجود کی برکت سے رب نے ہم پر بہت بڑا کرم فرمایا، ہم پر بہت بڑا احسان فرما دیا۔ ہم اس احسان کا رب کی بارگاہ میں شکر ادا کر رہے ہیں، ہم اس احسان کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رب کریم تیرا کرم ہو گیا، تو نے اپنی بارگاہ کی توحید کا نور بھی عطا فرمایا، کملی والے آقا کی غلامی کا پٹا بھی عطا فرمایا، احسان فرمایا کہ اپنا پیارا نبی ہم سب کو عطا فرمایا۔ میرے کملی والے آقا نے فرمایا اللہ ما اجلسکم الا ذالک، اللہ کی قسم اٹھا کر کہو تم اسی مقصد کے لیے بیٹھے ہو
ہو نا؟ صحابہ عرض کرتے نے قالو اللہ ما جلسنا الا ذالک، سونے اللہ دی قسم ہے اسے کمے واسطے بیٹھے ہیں، اسی مقصد کے لیے بیٹھے ہیں۔ بیٹھے کہاں پہ ہیں؟ مسجد نبوی میں۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی قسم اٹھاؤ نا، اسی مقصد کے لیے بیٹھے ہو؟ یا رسول اللہ، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتے ہیں اسی مقصد کے لیے بیٹھے ہیں، آپ کے وجود کا شکر ادا کرنے بیٹھے ہیں، آپ کی صورت میں رب نے کرم کر دیا، اس کرم کا رب کی بارگاہ میں شکر ادا کرنے بیٹھے ہیں۔ آپ کے وجود کی صورت میں رب نے ہمارے مقدر کو چمکا دیا، اس مقدر کو چمکانے کا شکر ادا کرنے بیٹھے ہیں۔ آپ کے وجود کی برکتیں رب نے ہمیں عطا فرمائی، اس وجود کی برکت کا شکر ادا کرنے بیٹھے ہیں۔ آپ کی غلامی کا رب نے ہمیں پٹا عطا فرمایا، اس غلامی کا تشکر ادا کرنے کے لیے رب کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، رب کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں اس غلامی کا شکر ادا کرنے کے لیے، اس غلامی کا شکر ادا کرنے کے لیے۔ اور صحابہ بیٹھے کہاں ہیں؟ مسجد نبوی میں۔ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ مسجد نبوی میں۔ اور بیٹھ کر کیا کہہ رہے ہیں؟ سونیا محفل سجی ہے تو اس نیت سے سجائی ہے کہ یا رب تیرا کرم تو نے اپنا محبوب ہمیں عطا فرمایا ہے۔ آج میں اور آپ بھی تو اسی مقصد کے لیے بیٹھے ہیں نا۔ سونیا تیرا کرم ہوا، تو نے اپنا محبوب بھی عطا فرمایا، محبوب کی غلامی کا پٹا بھی عطا کر دیا، محبوب کی غلامی کا پٹا بھی عطا فرمایا۔ یہ وہ غلامی کا تاج ہے جو میدان محشر میں بھی عزتیں عطا کرے گا، تیری میری قبر کو بھی روشن کرے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ غلامی کا پٹا نہیں ہے، خدا کی قسم یہ عزتوں کا تاج ہے، یہ عزتوں کا تاج ہے جو محمد کی غلامی کے صدقے رب نے مجھے تجھے عطا فرمایا، کملی والے کے وجود کی برکت سے رب نے مجھے تجھے عطا کیا۔ اور اگلی گل سننی ہے، میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا اللہ ما اجلسکم الا ذالک، صحابہ اللہ کی قسم اٹھا کر کہو اسی مقصد کے لیے بیٹھے ہو نا، اسی مقصد کے لیے بیٹھے ہو نا؟ قالو اللہ ما جلسنا الا ذالک، سونے اللہ کی قسم ہے اسی مقصد کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ بھی اللہ کی قسم اٹھا کر کہہ سکتے ہیں کہ سونیا ربا اللہ دی قسم ہے اسی بھی تیرے محبوب دی یاد وچ بیٹھے ہوئے ہیں، کہہ سکتے ہو یا نہیں؟ ہاں ہاں بالکل کہہ سکتے ہیں، اللہ کی قسم سونیا تیرے محبوب کی آمد کے جشن میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ نعرہ تکبیر، گج وج کے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ توجہ ہے، میرے نبی نے صحابہ سے پوچھا صحابہ اللہ کی قسم ہے اسی مقصد کے لیے بیٹھے ہو؟ لیکن میرے نبی صحابہ سے قسم اس لیے نہیں لے رہے تھے کہ قیامت تک کوئی بدبخت یہ کہے کہ نبی کے صحابہ کبھی کبھی جھوٹ بولتے تھے، جبھی تو اللہ کے نبی نے قسم لی تاکہ بات پکی ہو جائے۔ نا نا نا، وہ اتنے بڑے عادل ہیں جن کی عدالت کو رب کا قرآن بیان کر رہا ہے۔ علی والا بولے سبحان اللہ۔ اسی حضور دے سارے غلاماں نوں منن والے ہاں، سانوں پریشانی کوئی نہیں۔ سنی سے بڑھ کر علی سے پیار کرنے والا کون ہوگا؟ ہاں ہاں، لیکن سنی ہرگز یہ نہیں کہہ سکتا، تجھے یہ اجازت نہیں دیتا کہ علی کی محبت میں تو دوسرے صحابہ کے دامن کو چھوڑ دے۔ ہاں ہم تو کہتے ہیں ابو بکر بھی شان والا، عمر بھی شان والا، اور عمر اتنی شان والا کہ جس کے نام کی تاثیر اتنی ہے کہ 1400 سال بعد عمر کے نام والا بھی رب کے قرآن کے تحفظ کے لیے میدان عمل میں آ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، غور کرو نا، چھوٹا عمر اتنی ہمت والا ہے تو 1400 سال پہلے والا عمر کتنی شان والا ہوگا۔ گج کے آنکھوں ذرا سبحان اللہ۔ توجہ ہے نا؟ ہاں ہاں، ہم تو ابو بکر والے ہیں، ہم تو عمر والے ہیں، ہم عثمان والے ہیں، ہم علی والے ہیں، حسن والے ہیں، حسین والے ہیں، نبی کے سارے یاروں والے ہیں، نبی کے سارے صحابہ سے پیار کرنے والے ہیں۔ اور یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، ہمیں اپنے سٹیج پر اہل سنت کے عقیدے کی سوغات دینی چاہیے۔ علی سے بھی پیار کا پتہ چلے اور ابو بکر سے بھی پیار کا پتہ چلے، عمر سے بھی پیار کا پتہ چلے۔ حضرت عمر کی بات بھی میں نے آگے چل کے کرنی ہے، ذرا آواز بلند کہیے سبحان اللہ۔ میرے نبی نے فرمایا صحابہ
اللہ کی قسم اٹھا کر کہہ سکتے ہو کہ اسی مقصد کے لیے بیٹھے ہو؟ اور گل سننی ہے ذرا. صحابہ کہنے لگے قالو اللہ ما جلسنا الا ذالک، سونیا اللہ کی قسم ہے اسی مقصد کے لیے بیٹھے ہیں. اللہ کی قسم ہے اسی مقصد. اور مقصد کیا تھا؟ رب کی حمد، مصطفیٰ کی آمد کا جشن. یہی مقصد تھا بیٹھنے کا، رب کی حمد بیان کرنا اور مصطفیٰ کی آمد کا جشن کرنا. مسجد نبی میں مصطفیٰ کی آمد کی محفل سجانا، محفل میلاد سجانا. اب میرے نبی کریم نے اگلا جملہ کیا ارشاد فرمایا؟ میرے نبی نے فوراً اگلے جملے میں صحابہ کی ناموس کا پتہ بھی دے دیا، میلاد منانے والوں کے لیے تائید بھی فرما دی. میرے نبی نے میلاد منانے والوں کے لیے جو جملہ ارشاد فرمایا سنیے. صحابہ کی عزت اور ناموس کی بات بھی کی، اور میرے اور آپ کے نبی کریم نے صحابہ کی عظمت کے ساتھ ساتھ صبح قیامت تک بتایا جو میری آمد کا جشن کرے گا رب اس کے لیے یوں ہی خوشخبری سنائے گا. اللہ اکبر. وہ جملہ کیا تھا؟ میرے نبی فرماتے ہیں صحابہ جم کے بیٹھے رہو. اگر اسی مقصد کے لیے بیٹھے ہو نا پھر تسلی سے بیٹھو، خوشی سے بیٹھو، اطمینان سے بیٹھو، دلوں کو تسلی اور تشفی دے کر بیٹھو. اللہ اکبر. سونیا کیوں؟ فرمایا تھوڑی دیر پہلے میرے پاس جبرائیل امی آئے ہیں. کون آیا ہے؟ جبرائیل امی آئے ہیں. سونیا کیا پیغام دے کے گئے؟ فرمایا ان اللہ تعالی یباہی بکم الملائکہ. آنکھوں نظرہ سبحان اللہ. ان اللہ، ان ویکھی رب میرے نبی کے غلاموں کی تائید کیسے کرتا ہے. ارے نبی کے صحابہ وہ ہیں جو عمل کریں رب ان کی تائید میں جبرائیل کو بھیج دیتا ہے. اللہ اکبر. یہ میرے نبی کے صحابہ کی شان ہے. توجہ ہے نا. اور میلاد منان والے بھی سنو تے سنیو جڑے سارے صحابہ نال پیار کرتے ہو وہ بھی تسلی کر لو. اللہ اکبر. اور اس حدیث کے راوی پتہ ہے کون ہے؟ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ. کون ہے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ. جلیل القدر صحابی، جلیل القدر صحابی ہیں. توجہ کیجئے گا. اب سننا ذرا آخری جملہ میرے نبی نے کیا فرمایا؟ فرمایا تھوڑی دیر پہلے جبرائیل امی میرے پاس آئے. ان اللہ تعالی یباہی بکم الملائکہ. اے میرے غلاموں سنو، ابھی ابھی جبرائیل میرے پاس آئے اور مجھے خوشخبری سنا کے گئے ہیں. سونیا جو تیرے ذکر کی محفل سجا کے مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں رب کو ان پر اتنا پیار آیا رب فرشتوں کی محفل میں ان کی شان بیان کر رہا ہے. رب فرشتوں کی محفل میں ان پر فخر فرما رہا ہے. یباہی بکم الملائکہ. فرشتوں کو کہہ رہا ہے فرشتوں دیکھو تو صحیح میرے نبی کے غلام میری اور میرے نبی کی محفل سجائے بیٹھے ہیں. اللہ اکبر. میرے اور میرے نبی کی محفل سجائے بیٹھے ہیں. یہ مصطفیٰ کی آمد کی شان ہے. میرے دوستو نبی کے صحابہ نے بھی حضور کی آمد کا جشن منایا ہے. اور یاد رکھ میں نے کہا انتظام کو یوں نہ کہہ، انتظام ہر دور میں بدلتے رہتے ہیں. جن لوگوں کو غلط فہمی ہوئی نا انہوں نے انتظام کو بدعت کہا، ورنہ خدا کی قسم میلاد کا ذکر تو 1400 سال پہلے نہیں بلکہ حضرت آدم بھی کر رہے تھے. میرے نبی کی آمد کا ذکر تو حضرت آدم بھی کر رہے تھے. حضرت آدم خود کہا کرتے تھے کہ یا ابنی صورتاً و ابی مانن. اے وہ ذات جسے ظاہر میں رب نے میرا بیٹا بنایا حقیقت میں میرا بھی باپ بنایا ہے. حقیقت میں میرا بھی باپ بنایا ہے. کیونکہ رب کائنات نے حضرت آدم کو بھی اگر نبوت عطا فرمائی کملی والے کی نبوت کے صدقے میں عطا فرمائی ہے. اللہ اکبر. پھر مجھے تڑپ کے کہنے دیجئے مل کے پڑھ لیے فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سبھی دے مناؤ حضور آ گئے ہیں.
سب کو یہ کلام یاد ہے، بچوں کو، بوڑھوں کو، جوانوں کو، سب اپنی زبانوں کو جنبش دے میرے نبی کی شان میں۔ ہاں پڑھ لیجئے فلک کے نظاروں، زمین کی بہاروں، سبھی دے مناؤ، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا، وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا، سلطان آیا، ارے کچ کلاؤ، ارے بادشاہ، ارے کچ کلاؤ، ارے بادشاہ، نگاہیں جھکاؤ، حضور آ گئے ہیں، مل کے پڑھ لو نا، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، ہوا 400 رحمتوں کا بسیرا، اجالا اجالا، سویرا سویرا، سویرا سویرا، حلیمہ کو پہنچی خبر آمنہ کی، میرے گھر میں آؤ، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں۔ آؤ ذرا توجہ کرنا میرے دوستو، رب کائنات جل مجدہ الکریم کے قرآن کی بارگاہ میں چلے۔ رب کا قرآن میرے اور آپ کے نبی کریم کی آمد کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ میرے رب کائنات کا قرآن صبح قیامت تک نصاب ہدایت بن کے آیا۔ ہر دور کے لیے میرے رب کا قرآن میرے اور تیرے لیے نافذ العمل بھی، قابل عمل بھی، ہر دور کا رہبر و رہنما بھی بن کے آیا۔ آؤ ذرا توجہ کرنا میرے دوستو، رب کائنات جل مجدہ الکریم کا قرآن کہتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ یقیناً اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا، سونیا کدوں دی گل ہے، سونیا کدوں دی گل ہے، سونیا کدوں دی گل ہے، کڑے زمانے دی گل ہے، کڑیاں ساتاں دی گل ہے، کڑیاں گڑیاں دی گل ہے۔ فرمایا اس زمانے دی گل ہے جس زمانے اندر میں اپنا پیارا نبی بھیجیا، اس زمانے دی گل ہے جس زمانے اندر میں اپنا پیارا نبی بھیجیا۔ آؤ ذرا توجہ کرنا نا، وہ زمانہ کتنی شان والا جس زمانے میں آمنہ کے لال آئے، وہ زمانہ کتنی شان والا جس زمانے میں آمنہ کے لال آئے۔ میرے دوستو، رب کائنات کے پیارے نبی کے غلاموں نے بھی مسجد نبوی میں محفل سجا کر صبح قیامت تک میرے تیرے عمل کی تائید کر دی۔ نبی کے غلاموں کی سنت بھی ادا ہو گئی، میرے مصطفیٰ کریم کی تائید بھی میسر آ گئی۔ میرے کملی والے آقا نے خود جا کر بشارت بھی عطا فرمائی، رب کی بارگاہ سے بشارت بھی ملی، کملی والے آقا کی تائید بھی ملی، نبی کے صحابہ کی سنت بھی ادا ہوئی۔ میرے کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، آؤ ذرا توجہ کرنا، رب کا قرآن بھی ان گھڑیوں کا ذکر کرتا ہے جن گھڑیوں میں آمنہ کے لال آئے،
جن گھڑیوں میں آمنہ کے لال آئے، جن گھڑیوں میں آمنہ کے لال آئے، آؤ ذرا توجہ کرنا، کسی کا مقدر اتنا بھی نہیں کہ وہ ہر جناب والا نبی کی ذات پر درود بھیجے، پر سنی کا مقدر اتنی شان والا، سنی تو ہر جمعے کو میرے نبی کریم کی بارگاہ میں درود بھیجتا ہے، بلکہ ان گھڑیوں پر بھی درود بھیجتا ہے جن گھڑیوں میں آمنہ کے لال آئے۔ وہ زمانہ بھی میرے تیرے نزدیک عظمت والا جس زمانے میں آمنہ کے لال آئے۔ اللہ اکبر۔ امام قسطلانی کہتے ہیں، امام قسطلانی کہتے ہیں لیلۃ القدر کی قدر کرنے والوں اس زمانے کی بھی قدر کرو جس کے صدقے رب نے تمہیں لیلۃ القدر عطا فرمائی۔ وہ رات جس رات کو قرآن آیا تم نے اس رات کی قدر کی، لیکن یاد رکھو اس سے زیادہ اس رات کی بھی قدر کرو جس کے صدقے رب نے تمہیں قرآن بھی عطا فرمایا، لیلۃ القدر کی شانیں بھی عطا فرمائی ہیں۔ اللہ اکبر۔ لہٰذا میرے نبی کے غلاموں سے سیکھو۔ میاں صاحب کہتے ہیں قدر پنیدہ، توجہ ہے نا، قدر پنیدہ اے بلبل جانے اے یا جانے مرغا بھی، اے قدر نبی دا اے اللہ جانے اے یا جانے اصحابی۔ اللہ اکبر۔ قدر کرنے والے بن جاؤ، اس رات کی قدر کرنے والوں، اس نبی کی بھی قدر کرو جس کے رب صدقے میں رب نے تمہیں لیلۃ القدر عطا فرمائی۔ یاد رکھو لیلۃ القدر تمہیں میرے نبی کو تحفے میں ملی، میرے نبی کو تحفے میں ملی ہے۔ یاد رکھو تحفے سے زیادہ تحفے والے کی قدر ہوا کرتی ہے، تحفے سے زیادہ تحفے والے کی قدر ہوا کرتی ہے۔ تحفہ زیادہ قدر والا نہیں بلکہ جس ہستی کو تحفہ دیا گیا وہ ہستی زیادہ قدر والی، وہ ہستی زیادہ قدر والی۔ آؤ میرے نبی کے غلاموں، میرے کملی والے آقا جس زمانے میں آئے وہ زمانہ کتنی شان والا، وہ زمانہ کتنی شان والا، وہ گھڑیاں کتنی شان والی، وہ لمحات کتنی شان والے، وہ ساعتیں کتنی شان والی جن کا ذکر رب کا قرآن کہتا ہے۔ میرے رب کا قرآن کہتا ہے یقیناً اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا۔ سونیا ربا کدو دی گل ہے، کڑے زمانے دی گل ہے، فرمایا اس زمانے دی گل ہے جس زمانے اندر میں اپنا پیارا نبی بھیجیا۔ وہ زمانہ کتنی شان والا جس زمانے میں آمنہ کے لال آئے۔ میرے کملی والے آقا کا فرمان سنو، آؤ ذرا اس زمانے کی شان اور قدر سمجھو۔ میرے اور آپ کے نبی کریم کا فرمان، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی، میرے کملی والے آقا نے فرمایا خیر یوم طلعت الشمس یوم الجمعہ۔ اے میرے غلاموں، رب کائنات نے جمعے والے دن کو سب سے زیادہ شان عطا فرمائی۔ توجہ ہے نا؟ اب جمعے کی فضیلت بھی سنو، کملی والے کا میلاد بھی سنو، بابا سے بلند کہیے سبحان اللہ۔ توجہ ہے نا؟ اب سننا، میرے اور آپ دے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ حدیث کے راوی، مسلم کے اندر روایت موجود، بخاری کے اندر روایت موجود، امام حاکم کی مستدرک میں روایت موجود، امام بیہقی کی شعب الایمان میں روایت موجود، امام احمد کی مسند میں روایت موجود۔ میرے کملی والے آقا نے فرمایا خیر یوم طلعت الشمس یوم الجمعہ۔ اے میرے غلاموں، رب کائنات نے جمعے والے دن کو سب سے زیادہ شان عطا فرمائی، جمعے والے دن کو سب سے زیادہ شان عطا فرمائی۔ اے سونیا، جمعے والے دن کو تو رب نے اور بھی زیادہ شان عطا فرمائی۔ جمعے والا دن مومن کی بخشش کا دن بنا، جمعے والا دن مومن کے لیے 70 گنا نیکی کے بڑھنے کا دن بنا۔ جڑا بندہ جمعے والے دن رب نو پیارا ہو جاوے، عذاب قبر میں کمی واقع ہوگی۔ بخشش کی بشارت والا دن جمعے کا دن، 70 گنا نیکی کے بڑھنے کا دن جمعے والا دن، مومن کے لیے عید کا دن جمعے والا دن، مومن کے لیے سید الایام دنوں کا سردار جمعے کا دن۔ جمعے کا دن اتنی شان والا جس کے نام سے رب نے قرآن میں سورہ جمعہ نازل فرمائی۔ پوری سورہ جمعہ قرآن میں جمعے کے نام سے نازل فرمائی۔ یہ جمعے والے دن کی شان ہے۔ عالم تصور میں نے کملی والے آقا کی بارگاہ میں عرض کی، سونیا
جمعے والے دن نو رب نے اتنی شانہ کیوں عطا فرمائیاں نے؟ وہ جمعے والا دن مومن دے واسطے بخشش دا دن بھی بن گیا، جمعے والا دن 70 گنا نیکی دے بڑھنے دا دن بھی بن گیا، جمعے والا دن مومن کے لیے عید کا دن بھی بن گیا۔ سونے جمعے والے دن کو رب نے یہ شانیں کیوں عطا فرمائی؟ اگلا جملہ ذرا سننا، میرے کملی والے آقا نے فرمایا فی خلق آدم و اہبط الی الارض، کیونکہ اسی دن رب نے حضرت آدم کو پیدا بھی فرمایا، حضرت آدم کو دنیا میں بھی بھیجا ہے۔ اسی دن رب نے حضرت آدم کو پیدا بھی فرمایا اور اسی دن حضرت آدم کو جمعے والے دن دنیا میں بھی بھیجا ہے۔ غور کرو نا مسلمانوں، جس دن آدم دنیا میں آئے، جس دن آدم دنیا میں آئے وہ دن عید کا دن بنے، جس دن آدم دنیا میں آئے وہ دن مومن کی بخشش کا دن بنے، جس دن آدم دنیا میں آئے وہ سید الایام بنے، جس دن آدم دنیا میں آئے 70 گنا نیکی کے بڑھنے کا دن بنے، مومن کے عذاب قبر میں کمی بھی واقع ہو، مومن کے لیے عزتوں عظمتوں کا دن۔ جمعے والے دن ایسی گھڑیاں بھی رب نے عطا فرمائی جن گھڑیوں میں مومن کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ میرے دوستو یہ ساری شانیں رب نے جمعے کو اس لیے عطا فرمائی کیونکہ حضرت آدم کو رب نے اسی دن پیدا فرمایا۔ میرے دوستو تیرا میرا کیا خیال ہے، جس دن آدم دنیا میں آئے، جس دن آدم دنیا میں آئے وہ دن شان والا بنے، وہ دن عید کا دن بنے، وہ دن مومن کی بخشش کا دن بنے۔ تیرا میرا کیا خیال ہے اس دن کے بارے میں جس دن نبیوں کے سردار آمنہ کے لال آدم کے سردار دنیا میں آئے ہیں، جس دن حضرت آدم کے بھی سردار دنیا میں آئے ہیں۔ اب مل کے پڑھو نا فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں، سارے مل کے پڑھو، سارے مل کے پڑھو۔ اب پھر سال کے بعد کئی محفل میلاد ہوگی، اب توجہ کیجئے گا۔ اب تو آپ سب کو پتا چل گیا نا میرے مصطفیٰ کی آمد کا دن اور زمانہ کتنی شان والا ہے۔ اور صحابہ نے مسجد نبوی میں بیٹھ کر، وہ مسجد نبوی جو دنیا کا سب سے بڑا توحید کا مرکز ہے، سب سے بڑا توحید کا مرکز، اگر دنیا کے سب سے بڑے توحید کے مرکز میں میلاد کی محفل سجے تو کملی والے کا غلام اپنے گھر میں محلے میں کیوں نہ سجائے؟ اللہ اکبر۔ اب مل کے پڑھو نا فلک کے نظاروں سبھی دے مناؤ حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، سرور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، نور آ گئے ہیں، انوکھا نرالا۔ توجہ ہے نا بابا سے بلند کہیے سبحان اللہ۔ انوکھا نرالا۔ مجھے اس بات کا احساس ہے کہ آپ جب مجھ تک پہنچے ہیں نا تو آپ کی انرجی ساری کہیں اور چلی گئی تھی، تو اب اتنی انرجی کے بعد ظاہر ہے میرے لیے تو آپ کو کرنٹ لگانا بھی بڑا مشکل ہے نا، آپ کو جگانا بڑا مشکل ہے، لیکن پھر بھی میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے سینوں تک پیغام پہنچ گیا، بات مکمل ہو جائے گی۔ اب میرے ساتھ مل کے پڑھ لیجئے حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، ہاں حضور آ گئے ہیں، سرور آ گئے، انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا، وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا، سلطان آیا، ارے کچھ کو لاؤ، ارے بادشاہ نگاہیں جھکاؤ، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے
گئے ہیں حضور آ گئے ہیں رب کائنات جل مجدول کریم کے پیارے نبی کے غلاموں، آؤ ذرا توجہ کرنا میرے دوستو، آخری بات عرض کر کے بات کو اختتام کی طرف لے کر چلتے ہیں۔ میرے اور آپ دے نبی کریم علیہ السلام کے غلاموں، غور کرو نا، جس زمانے میں حضرت آدم دنیا میں آئے وہ زمانہ کتنی شان والا، جس زمانے میں کملی والے آئیں گے وہ زمانہ کتنی شان والا ہوگا۔ جس دن آدم دنیا میں آئے وہ عید کا دن بنے تو سب سے بڑی عید تو وہ زمانہ ہو گیا نا جس دن آدم کے بھی سردار، نبیوں کے سردار، آمنہ کے لال آئے ہیں۔ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا والی صلاۃ و سلام کی آمد کا زمانہ اگر عید کا زمانہ ہے پھر سوچو تو صحیح نا کملی والے کی آمد کا زمانہ کتنی شان والا ہوگا، کتنی شان والا ہوگا۔ آؤ ذرا توجہ کرنا میرے دوستو، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے کملی والے آقا کی دعوت فرما رہے ہیں۔ حیات الصحابہ میں روایت موجود، حضرت سیدنا عثمان غنی کا عشق و محبت دیکھیے، حضرت سیدنا عثمان غنی کا محبت کا انداز دیکھیے، محبت کا انداز دیکھیے۔ میرے کملی والے آقا کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، بہت سے عرصے زمانے سے خواہش ہے آپ میرے گھر تشریف لائیں، آپ کی دعوت کا اہتمام کرنا چاہتا ہوں۔ میرے کملی والے آقا کے ساتھ جناب سیدنا صدیق اکبر بھی موجود، جناب سیدنا فاروق اعظم بھی موجود، میرے کملی والے آقا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے جا رہے ہیں۔ ہم کو پنجتن سے بھی پیار ہے، 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 جو ہے نا حضور کے سارے یانوں سے پیار ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا اہتمام کرتے ہیں۔ جب میرے اور آپ کے نبی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے جا رہے ہیں، سیدنا عثمان غنی چلتے چلتے میرے نبی کے قدم بھی گنتے ہیں، میرے نبی کے قدم گن گن کر جب گھر میں پہنچے، یا رسول اللہ، آپ نے ملاحظہ فرمایا میں نے آپ کے قدموں کو گنا۔ اے عثمان غنی، ایک ایک قدم کو گننے کا مطلب کیا ہے؟ ایک ایک قدم کو کیوں گنتے ہو؟ یا رسول اللہ، ایک ایک قدم کے بدلے میں نے نیت فرمائی کہ جب آپ میرے گھر میں تشریف لائیں گے میں ایک ایک قدم کے بدلے میں ایک ایک غلام آزاد کرواؤں گا۔ میرے اور آپ کے نبی حضرت سیدنا عثمان غنی کے گھر جائیں تو رب کائنات کے پیارے نبی کے آنے پر ایک ایک قدم پر حضرت سیدنا عثمان غنی ایک ایک غلام آزاد کریں تو اس زمانے کی کتنی شان ہوگی۔ ہم غلام کیوں نہ نبی کا جشن منائیں جن کے پاس نبی کا وجود صبح قیامت تک کے لیے نبی بن کے آ گیا ہے۔ اللہ اکبر، میرے اور آپ کے نبی کے وجود کی شان دیکھیے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی نے ایک ایک حضور کے اپنے گھر میں آنے، یعنی حضرت سیدنا عثمان غنی کے گھر میں حضور آئے، حضرت سیدنا عثمان غنی نے آپ کے قدم گنے، ایک ایک قدم کے بدلے میں آپ نے غلام آزاد کرنے کی نیت کی۔ یا رسول اللہ، ایک ایک قدم اس لیے گنا جتنے آپ کے قدم میرے گھر تک پہنچے ہیں نا، ایک ایک قدم میں آپ کے تشکر میں، آپ کے تصدق میں غلام آزاد کروں گا، رب کی بارگاہ کا شکر ادا کروں گا۔ نبیوں کے تاجدار میرے گھر آئے ہیں، غور فرماؤ، ہم جشن کیوں نہ منائیں جن کے پاس نبی کا وجود آیا، اور جس نبی کے وجود کی برکت سے رب نے ساری کائنات کو سجایا، غلاموں کے مقدر کو چمکایا اور غلاموں کو عزت کا تاج بھی عطا کیا ہے۔ میرے دوستو، یہ کملی والے آقا کے وجود کی برکت ہے۔ مالک کریم ہم سب کو حضور کی آمد کے جشن کو جوش و خروش کے ساتھ اور خشوع کے ساتھ، خضوع کے ساتھ حضور کی بارگاہ کی محبت میں، حضور کی بارگاہ کے عشق میں اور حضور کی بارگاہ کے قرب میں اور حضور نبی پاک صاحب لولاک کی بارگاہ سے خیرات لینے کے لیے جشن میلاد مصطفیٰ ہر سال کی طرح جوش و خروش کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مالک کریم اس کی کمیاں، کوتاہیاں، کمزوریاں سب اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ جو جس انداز سے کمیاں رہ گئیں، سستیاں رہ گئیں، اللہ تعالیٰ سب سستیوں کو، کمیوں کو، کمزوریوں کو معاف فرمائے اور ہم سب کو اپنی بارگاہ کا قرب عطا فرمائے۔ لیکن آخر میں ساؤنڈ تھوڑا سا ایکو بند کر دیں، میں نے چند
باتیں احباب سے کرنی ہیں، جو کہ چونکہ میلاد کی تاریخ بھی ہمیں پتہ چل گئی، میلاد کا ثبوت بھی ہم نے سن لیا، اب مقصد میلاد کی طرف بھی تو آنا چاہیے نا۔ یہ دن جس کو 12 ربیع الاول کا دن کہتے ہیں نا، یہ یوم تجدید وفا کا دن بھی ہے، جہاں اظہار تشکر کا دن ہے نا، کیونکہ یہ امت کا یوم تاسیس ہے، امت کا یوم تاسیس ہے۔ اسی دن امت کی بنیاد ہوئی، اسی دن رب نے اپنے نبی کو بھیجا، تو جن غلاموں نے نبی پاک کا کلمہ پڑھنا تھا نا، یوں سمجھ لو کہ وہ ماؤں کے رحموں میں بھی تھے، پھر بھی رب نے ان کے مقدر پر مہر لگا دی تھی، یہ میرے نبی کے غلام بنیں گے، انہیں رب میرے نبی کی غلامی کا پٹا عطا فرمائے گا۔ تو یاد رکھو وہ زمانہ یقیناً ہم سب کے لیے مبارک ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس عظیم نعمت کے تشکر کے ہم سب کو تجدید وفا بھی کرنا ہے کہ یا رسول اللہ، ہم جہاں یہ نعرہ لگاتے ہیں نا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، وہاں ہم یہ ظاہر بھی کریں گے کہ غلامی رسول میں حضور کی سنت بھی قبول ہے، حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی قبول ہے، اور آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے؟ وہ ہے نماز۔ اس لیے میرے دوستو، رب کی بارگاہ میں سجدہ کرو، سجدوں کی لذت حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ جو رب کی بارگاہ میں جھکتا ہے نا، پھر رب اس کا سر عزتوں سے اٹھا لیتا ہے، پھر اسے کہیں اور نہیں جھکنے دیتا، دنیا کے سامنے نہیں جھکنے دیتا، رب اسے عزتوں سے اٹھا لیتا ہے۔ غور کیجئے، سالہ سال اگر کسی کے گھر بندہ نہ جائے تو تعلقات خراب ہو جاتے ہیں، آخر کار وہ شخص کہتا ہے جی اس کے لیے تو گھر کے دروازے ہی بند کر دو، یہ پاس سے گزر جاتا ہے، ہمارے گھر نہیں آتا۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، کیا رب کے گھر کا کوئی حق نہیں؟ اللہ اکبر۔ میں اور تو اپنے رشتہ داروں سے ناراض رہتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں جی آپ کے دروازے ہمارے گھر کے لیے بند ہو گئے، آپ اس سے ناراض ہیں، وہ آپ سے ناراض ہے، آپ اس کو اپنے گھر نہیں آنے دیتے، وہ آپ کو اپنے گھر نہیں آنے دیتا، آپ نے اس کے لیے اپنے گھر کے دروازے بند کر رکھے ہیں۔ بتاؤ تو صحیح، ایک مہینہ گزر جائے، بندہ اللہ کے گھر آ کر سجدہ بھی نہ کرے، تو کیا یہ احساس دل میں پیدا نہیں ہونا چاہیے کہ یار میں کتنا بدبخت ہوں کہ مجھے میرا رب اپنے گھر میں آنے ہی نہیں دیتا، کہیں وہ مجھ سے ناراض تو نہیں ہے، کہیں وہ مجھ سے ناراض تو نہیں ہے۔ رب کی بارگاہ میں سجدہ اختیار کرو۔ ہاں دشمن مرے تے خوشی نہ کریے، سجنا وی تر جانا، دیگر تے دن ہویا محمد، اوڑک نو ڈب جانا۔ نہ جانے کب زندگی کی صبح شام میں بدل جائے، نہ جانے کب زندگی کا چراغ گل ہو جائے، نہ جانے کب زندگی کا سورج غروب ہو جائے۔ یاد رکھنا، اتنی میری اور تیری تنخواہ قریب نہیں ہے جتنی موت قریب ہے۔ جی ہاں، آج 28 تاریخ ہے نا غالباً، تو 2 دن بعد آپ کی خواہش ہوگی کہ ہمیں تنخواہ ملے گی، لیکن یاد رکھو تنخواہ اتنی قریب نہیں جتنی موت قریب ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، ورنہ زندگی میں سب سے زیادہ زندگی سے جو شے قریب ہے وہ موت ہے، تیری امید بھی اس سے قریب نہیں، تیرا شام کا کام بھی اس کے قریب نہیں ہے جتنی تیری زندگی سے موت قریب ہے۔ اس لیے کہ ایک جھٹکا لگا تو زندگی سے موت ہے، بس اتنا سا فرق ہے۔ اس لیے ہاں لکھ کروڑ اسانتی چنگے، خاک ہوئے اس جائی، جے جگ ہوئے نہ ہوئے اتھے ہے پروانہ کائی۔ ہم کہتے ہیں جی فلانے پہ بڑا فضل ہو گیا، کیوں؟ اس لیے کہ اس نے 4 کوٹھیاں بنا لی، اس پر بڑا اللہ کا فضل ہے، اس کو تو اللہ نے بڑا مال سے نواز دیا ہے۔ میں ایک بات کہنے لگا ہوں، سینے پہ ہاتھ مارنے کی اجازت نہیں، ہاتھ رکھ کے بتانا کہ ایک بندہ 500 کی دیہڑی لگاتا ہے اور 5 نمازیں بھی پڑھ لیتا ہے، ایک بندہ 50,000 کی دیہڑی لگا لیتا ہے، نماز ایک بھی نہیں پڑھتا۔ ایمان سے بتاؤ اللہ کے فضل والا کون ہے؟ رب کا فضل کس پہ ہے؟ یہ سوچنا پڑے گا۔ وہی ہے جس کو رب دنیا کم دیتا ہے لیکن اپنی بارگاہ کا قرب دے دیتا ہے، اپنی بارگاہ کا قرب دے دیتا ہے، اور نتیجہ میرا تیرا نہیں ہے، فیصلہ میرا تیرا نہیں ہے، حکم تیرا میرا نہیں ہے، قبلی والے نے فیصلہ فرما دیا، فرمایا اذا اراد اللہ بعبد خیرا یوفقہ بعمل صالح قبل الموت۔ جب خدا کسی سے بلائی کا ارادہ کرتا ہے، جتنے ترجمے کر لو، یہ کہہ دو جب خدا کسی سے راضی ہوتا ہے تب بھی ٹھیک ہے، یہ کہہ دو جب خدا کسی سے بلائی کا ارادہ کر لے یہ بھی ٹھیک ہے، یہ کہہ دو جب خدا کسی پہ فضل فرمائے یہ بھی کہہ دو کہ خدا کسی پہ جب رحمت فرمائے تو یا رسول اللہ ہوتا کیا ہے، اے میرے آقا و مولا ہوتا کیا ہے؟ فرمایا یوفقہ بعمل صالح قبل الموت، پھر خدا اسے مرنے سے پہلے اچھے اچھے عمل کی توفیق دے دیتا ہے۔
اللہ کے فضل والا وہ نہیں جسے رب نے دنیا زیادہ دے دی، اللہ کے فضل والا اسے سمجھو جس نے رب کے دین کو سینے میں بسا لیا ہے، جس نے رب کے دین پر چلنا شروع کر دیا، جس نے نماز کی پابندی کر لی، جس نے رب کے سجدوں کو اپنی لذت کے لیے دنیا میں اس کی بارگاہ میں جبین نیاز جھکائی تاکہ اس کے سجدوں کی لذت حاصل کرے، اس کی بارگاہ کی بندگی کا تاج پہنے۔ ایک بابا جی جنگل میں نماز پڑھ رہے تھے۔ بس آخری بات، ہمارے ہاں چونکہ گاؤں دیہاتوں کے لوگ ہیں، آپ کو بکریوں کے ریوڑ کی بات زیادہ سمجھ میں آئے گی، چلو بکریوں کے علاوہ بھی کسی بھی جانور کی مثال لے لیجئے۔ آپ کے جانور کی کیا کوئی درندہ رکھوالی کر سکتا ہے، چوکیداری کر سکتا ہے؟ آپ بکریوں کا ریوڑ ہی لے لیں، چوکیدار بیڑیا بن سکتا ہے بکریوں کا؟ لیکن ایک بابا جی جنگل میں نماز پڑھ رہے تھے، ایک نوجوان گزرا، عجیب منظر دیکھتا ہے، بابا جی نماز میں مصروف ہیں اور بابا جی کے بکریوں کے ریوڑ کی رکھوالی بیڑیا کر رہا ہے، بیڑیا کر رہا ہے۔ تعجب میں پڑ گیا، کہنے لگا بابا جی سے رمز پوچھتے ہیں، حقیقت پوچھیں گے، بیڑیا بکریوں کا چوکیدار کیسے بن گیا؟ اللہ اکبر۔ بابا جی نماز سے فارغ ہوئے، بابا جی سے پوچھنے لگا تڑپ کے، بابا جی بتائیے راز کیا ہے، رمز کیا ہے، بیڑیا بکریوں کا چوکیدار کیسے بن گیا؟ اللہ اکبر۔ بابا جی نے کہا بیٹا سن، جب سے میں نے بیڑیے کے مالک کو راضی کیا ہے، اس نے بیڑیے کو بھی میرا غلام بنا دیا ہے، اس نے بیڑیے کو بھی میرا غلام بنا دیا ہے۔ اس لیے دنیا داری کی محبت سے اپنے آپ کو نکالیے، دنیا کے خول سے نکلیے، دھوکے کی زندگی سے نکلیے، حقیقت کی دنیا کا جامع پہنیے، تصنع بناوٹ سے نکل آئیے، اللہ کے حضور سربا سجود ہو جائیے، وہ آپ کو عزتیں بھی عطا کرے گا، دونوں جہاں کی برکتیں بھی عطا کرے گا۔ اور نماز میرے مصطفیٰ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میلاد منانے والا کیا ہی اچھا ہو، کل جب میدان محشر میں میرے نبی کے دربار میں جائے تو کملی والے کی بارگاہ کا منادی دربان یہ صدا دے، وہ دیکھو محمد کا غلام آ رہا ہے۔ ارے محفل میلاد بھی مناتا تھا، ساتھ میں رب کے سجدوں کی سوغات بھی لے کے آیا ہے، نبی کی سنت بھی لے کے آیا ہے، نبی کا دیوانہ پن بھی لے کے آیا ہے، نبی کی زندگی کا نمونہ بن کر دنیا کے سامنے آیا ہے۔ مالک کریم ہم سب کو حضور نبی پاک کی سچی غلامی عطا فرمائے۔ حضرت قبلہ سجاد قادری صاحب اور قبلہ پیر عثمانی صاحب، حضرت قبلہ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ صاحب، دیگر احباب علماء جتنے تشریف فرما ہوئے، چونکہ محفل بہت زیادہ تاخیر کا شکار ہو چکی تھی، جس کی بنا پر اختصار کے ساتھ اپنی حاضری پیش کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور ہم سب کو دنیا اور آخرت کی ذلت و رسوائی سے بچائے۔ بس کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی حاضری کو قبول فرمائے، آمین۔